جی تو ہمارے رپورٹر سے بات کرتے ہیں محمد ماجد. یہ بتائیے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت روڈوں پہ، بیکاز جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں ٹرانسپورٹ بھی بند کی جا رہی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی سرمت، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیں، رات گئے تک جو یہ ہڑتال تھی وہ انجمن تاجران پاکستان اور مرکزی تاجر تنظیم کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا پورے ملک میں. لیکن رات گئے آئل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ہی جو کراچی میں صنعتی تنظیمیں ہیں، جس میں کورنگی ایریا ہے، سائٹ انڈسٹریل ایریا ہے، سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا ہے، انہوں نے بھی اس ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان کیا. اور ساتھ ہی جو مولانا فضل الرحمان ہے، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، انہوں نے بھی اس جو ہے وہ ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تاجروں میں جو ہے وہ کافی زیادہ غصہ ہے تاجر اسکیم، جو دوست اسکیم ہے، اس کو لے کے. اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا. اور اب دیکھتے ہی دیکھتے تمام تاجر جو ہیں وہ کراچی کے وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں اور اس ہڑتال کے جو کامیاب ہونے کے امکانات ہیں وہ روشن ہو چکے ہیں. اس وقت شہر میں دکانیں مکمل طور پر بند ہیں، شٹر ڈاؤن ہے. عموماً صبح کے اوقات میں جو ہے وہ دکانیں ویسے ہی بند ہوتی ہیں. تو اب 2 یا 2:30 بجے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی ایسی مارکیٹس ہیں وہ دکانیں اپنی اوپن رکھتی ہیں، اور کون سے ایسی مارکیٹیں جن کی جو ہے وہ مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہی رہتی ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 25 اگست کو جب یہ مرکزی تنظیم تاجران کے صدر کاشف چودھری نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی، اور اس وقت خطاب میں اپنا کہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ 3 مطالبات ہیں. سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. پورے پاکستان کے جو تاجر برادری ہے وہ اس کے اوپر ایک پیج پر ہے، اور اس کو کسی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو ایف بی آر اور حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کرے. ہم جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ریٹرن کی صورت میں ادا کرتے ہیں سالانہ، وہ ادا کریں گے. جو دوسرا ان کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بجلی کے بھاری بل ہیں اور جو آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو ہم پیسے ادا کر رہے ہیں، اس کو فی الفور جو ہے وہ منسوخ کیا جائے. تیسرا ان کا مطالبہ تھا ود ہولڈنگ ٹیکس کو فی الفور ختم کیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ود ہولڈنگ ٹیکس ہم نہیں لیں گے تو پھر ہم جو غریب عوام جو خریداری کرے گی تو ود ہولڈنگ ٹیکس تو انہیں پے کرنا پڑے گا ڈائریکٹلی. تو اس کی جو بھی وہ بد دعائیں یا جو بھی کچھ ہوگا وہ ملبہ ہمارے اوپر آئے گا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے لیے جو ہے وہ ہم اس طرح کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں. تو 3 بنیادی طور پر مطالبات وضاحت سے آپ نے پوری صورتحال ہمارے سامنے رکھی، اور 2:30 بجے کے بعد یقینی طور پر پتہ چلے گا کہ یہ جو ہڑتال ہے کتنی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہت شکریہ. کراچی سے ہمارے رپورٹر محمد ماجد ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے اجمل بلوچ صاحب نے، آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین ہیں. اجمل صاحب، جیسے ہمارے نمائندے محمد ماجد بھی بتا رہے تھے کہ یہ 3 مطالبات تو واضح ہیں آپ کے، کہ آپ تاجر دوست اسکیم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ پر بوجھ پڑ رہا ہے. تیسرا ود ہولڈنگ ٹیکس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صارف پر یہ بوجھ پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے. تو ان مطالبات سے متعلق بتائیے، اور حکومت کا رسپانس اس پر کیا آ رہا ہے، اور آج کی ہڑتال پر بات کریں. دیکھیں، آج کی ہڑتال جو ہے یہ حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے. پورے ملک میں اس وقت 1.25 کروڑ تاجر ہیں اور مکمل طور پہ ملک میں شٹر ڈاؤن ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو واپس لے لیں. یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کچھ بھی. آئی ایم ایف کی چیف نے کہا تھا کہ ہم کوئی نہیں کسی غریب پہ ٹیکس لگاتے ہیں، ہم بڑوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں اور بڑوں سے یہ وصول نہیں کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ حکومت فوری طور پہ یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے، یہ جو تاجر دو اسکیم کے نام سے بنایا گیا ہے، یہ بالکل بھی کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جس طرح پرویز مشرف کی حکومت میں وہ سروے لائے تھے کہ دکانوں سے چیک ہوگا یہ سامان کدھر کے آتا ہے، ان کو پتہ چل گیا یہ ادھار کا آتا ہے، لہٰذا وہ 17 دن پاکستان بند رہا. اگر حکومت نے اب بھی بات نہ مانی تو ہم آگے بھی جا سکتے ہیں. اب ہماری اگلی ہڑتال 2 دن کی ہوگی اور ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے. حکومت کو چاہیے اس وقت یہ ویلیویشن ٹیبل کا قانون واپس لے لیں، ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اس ملک کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن اشرافیہ کھا جاتی ہے. جتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ سارے کھا جاتے ہیں. یہ اپنے اخراجات تو کم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. یہ بڑی گاڑیوں سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی جب دیکھتے ہیں روزانہ چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، آج اسپیکر کی تنخواہ بڑھ گئی ہے اور صدر پاکستان کی تنخواہ بڑھ رہی ہے. ان کی مراد روزانہ کی بنیادوں پہ زیادہ ہو رہی ہیں. ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے نیچے عوام کا برکس نکال دیا ہے. بجلی کے بلوں نے ہمیں تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا ہے. بڑے میاں صاحب نے 14 روپے کا ریلیف دیا، وزیر اعظم صاحب نے اسی شام کو 1000 روپے بجلی کے
मीटर पे किराया ठोक दिया। और यार खुदा आपको हदायत दे कि ये बिजली का मीटर हम खरीद के लाते हैं, उस पर आप किराया लगा रहे हैं 1000 रुपये महीना। तो ये इतना बड़ा जुल्म है। विद होल्डिंग टैक्स अशियाए खुर्द-ओ-नोश के ऊपर इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स लगाया है, जिससे ये आम आदमी की कमर टूट जाएगी, आम आदमी भी मुश्किल में चला जाएगा। ताजिर इस वक्त जो किराना स्टोर होता है इसका मार्जिन बड़ा थोड़ा होता है, इसका मार्जिन होता है 1%, 2%, इन्होंने 2.5% उस पर टैक्स लगा दिया है। तो यार वो किधर जाएगा, वो कारोबार बंद कर देगा। पता नहीं कौन से नायल मईशतदान हमने साथ बिठाए हुए हैं, नायल मुशीर साथ बिठाए हुए हैं। ये हुकूमत ही यकीन करे जब से आई है 2.5 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अजमल बलोच साहब ये बताइएगा कि इस वक्त ताजिर ये भी कह रहे हैं कि हम अगस्त के महीने के बिजली के बिल नहीं अदा करेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर सकत ही नहीं है ना लोगों में, बिजली के बिल जमा कराने की सकत ही नहीं रही है। 70% मुल्क में खरीदो फरोख्त कम हो गई है। अब 30% में मुझे बताएं वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे अपने अखराजात पूरे करेगा, दुकान का किराया देगा या बिजली का बिल जमा कराएगा। ये हुकूमत जरा भी इस तरफ ध्यान, इस मुल्क में सारा मुफ्ता चल रहा है, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त जहाज, मुफ्त खाने, इसने मुल्क को कमजोर कर दिया है। बिल्कुल सही है। अजमल साहब ये बताइएगा कि अगर हुकूमत ने ये आपके जो भी पॉइंट्स है ये नहीं माने, ये बात नहीं मानी, तो ये कब तक जारी रहेगी स्ट्राइक? देखिए मैंने शुरू में बात कर दी है कि इस वक्त 1.25 करोड़ ताजिर पाकिस्तान का, खैबर से कराची तक, चमन से बहावलपुर तक, पूरा मुल्क इस वक्त ये जो शटर डाउन है ना, ये हुकूमत पे अदम एतमाद है। हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। अगर ये बारी बात नहीं माने, जाहिर है ये धक्के से बैठे हैं, नहीं मानेंगे तो फिर हम आगे 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर देंगे मुशावरत के साथ, वो भी चंद दिनों में कर देंगे। और अगर फिर भी ना मानी तो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बंद करके फिर सड़कों पे होंगे। हम हर मार्केट के बाहर रोड पे सड़कों पे बैठ जाएंगे। अच्छा देखिए, आपके चेयरमैन एफबीआर ने आपसे राब्ता और मामला तय करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हुकूमत SIFC का क़याम, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ताजिर बरादरी है, वो तो ये कह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और इकॉनमी को रजिस्टर करने की तरफ हम जा रहे हैं, हम टैक्स निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी ये जो एग्रेसिव अप्रोच है, आप ये सोच सकते हैं कि इससे मईशत को कितना नुकसान मजीद हो जाएगा और किस सिचुएशन में मईशत आ जाएगी, लोगों पर मजीद बोझ पड़ जाएगा? मईशत का तो पट्टा बैठ चुका है। मईशत को किधर मईशत आगे बढ़ेगी हमें तो नजर नहीं आ रहा। जब आप FBR के ऊपर वापडा का सरबराह बिठा देंगे तो वो कैसे चलाएगा FBR को, उसको क्या पता होगा। ये जुल्म है। आपको पता है FBR के चेयरमैन पुराने जो थे इंतहाई संजीदा आदमी थे और इसी बात पे रिजाइन कर गए। यकीन करें जो टवाना साहब थे वो नीचे से आए थे FBR में और ऊपर चेयरमैन लगे, हर बात उनको पता था। वापडा के चेयरमैन को, जब वापडा के सेक्रेटरी को, फेडरल सेक्रेटरी जो है पावर के, उनको क्या पता कि FBR का निजाम कैसे चलता है। ये वो जुल्म है। याद रखें हमने इनको एक्सेस दी थी कि जो भी नॉन फाइलर है उसको आप रजिस्टर्ड करें, उससे 1200 रुपए भी लें, उसको रजिस्टर्ड करें। ये उधर जाते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। अजमल बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।